اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دیکھو، آج مجلس ذکر الہی کے چند آداب، ذکر کے آداب ہیں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ باوضو ذکر کرنے سے برکت زیادہ ضرور ہوتی ہے، باوضو ذکر کرنے سے برکت زیادہ ضرور ہوتی ہے، لیکن وضو رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر کسی کا وضو نہ ٹھہرتا ہو اور بار بار وضو کرنے سے تکلیف ہو تو تیمم کر لیا کرے، مگر اس تیمم سے نماز اور مس مصحف یعنی قرآن کو چھونا پکڑنا جائز نہیں۔ جی، تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے۔ اس ملفوظ میں کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے ذکر کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے کوئی شرط اور کوئی قید نہیں لگائی، اس کو اتنا آسان کر دیا کہ انسان جب بھی اور جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہے تو اس کا نام لینے کی اجازت ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی اجازت ہی نہ ہوتی۔ وضو کر کے کیا، اگر اپنے منہ کو مشک و عنبر سے بھی دھو لیتے تب بھی اجازت نہ ہوتی، حقیقت تو یہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی۔ 1000 بار بشویم دہنے بمشک گلاب، دہنم بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، یعنی اگر میں 1000 بار بھی اپنے مشک کو، اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اس اللہ کا جو پاک ہے تمام عیبوں سے۔ تو حقیقت تو یہ تھی کہ اس کو مشک گلاب سے دھو کر بھی لیتے تو بھی بے ادبی تھی، اللہ نے اتنی آسان کر لی کہ بغیر وضو کے بھی میرا نام لوں گے تو بھی چلے گا۔ اصل بات تو یہ ہے، لیکن ان کا کرم یہ ہے کہ نام لینے کی نہ صرف اجازت دے دی بلکہ اس کے ساتھ کوئی قید اور شرط بھی نہیں لگائی۔ نام لینے کی صرف اجازت نہیں، کوئی شرط اور قید بھی نہیں لگے، نہ مسجد میں آنے کی قید، نہ مصلی پر بیٹھنے کی قید، نہ وضو کرنا ضروری، نہ غسل کرنا ضروری، حتیٰ کہ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے اور تو اگرچہ نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کی اس حالت میں اجازت نہیں ہے، لیکن ذکر کی اس حالت میں بھی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ذکر کی اس حالت میں بھی قرآن کریم نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، بستر پر لیٹے ہونے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم کھڑے ہو یا لیٹے ہو یا بیٹھے ہو، جس حالت میں بھی ہو ہمیں پکار لو، اتنا آسان فرمایا، یعنی ہر حال میں پکارو، بے وضو ہو تو پکارو، بے غسل ہو تو پکارو، سفر میں ہو تو پکارو، لیٹے ہوئے تو پکارو، جاگ رہے ہو تو پکارو، چل رہے ہو تو پکارو، ہر حال میں پکارو، ہر حال میں اور ہر وقت میں، رات ہو یہ دن ہو صبح ہو، کوئی مکروہ وقت نہیں، ذکر کے لیے کوئی مکروہ وقت بھی نہیں، کوئی پابندی نہیں، نہ وقت کی پابندی نہ
نہ حال کی پابندی ہر وقت۔ لہذا ذکر کے لیے وضو کرنا کوئی شرط تو نہیں، لیکن محبت کا تقاضا تو ہے۔ جب انسان اس ذات کا ذکر کرے تو باوضو ہو کر کرے، اس لیے کہ باوضو ہو کر ذکر کرنے میں برکت زیادہ ہوگی، اس میں انوار زیادہ ہوں گے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس لیے حتی الامکان وضو کر کے ذکر کرے۔ ذکر کے لیے تیمم بھی کر سکتے ہیں، ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے وضو نہیں ٹھہرتا، تو ایسے شخص کے لیے حضرت فرماتے کہ وضو نہ ٹھہرنے کی وجہ سے ذکر کو نہ چھوڑے بلکہ ذکر کرتا رہے، البتہ چونکہ باوضو ذکر کرنے سے انوار و برکات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لے، پھر ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لے، اور اگر بار بار وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ذکر کرنے کے لیے تیمم کر لے، لیکن ایسے تیمم سے نماز پڑھنا، قرآن شریف چھونا جائز نہیں۔ جی یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ وہ اعمال جن کا بلا وضو ادا کرنا جائز ہے، لیکن ادب کے خیال سے وہ اعمال وضو کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں اگر انسان کسی وجہ سے بجائے وضو کے تیمم کر لے تو انشاءاللہ وضو کے بجائے تیمم بھی کافی ہو جائے گا۔ مثلا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، درسی کتاب کا سبق پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتاب کا سبق بلا وضو پڑھنا اصلاً جائز ہے، اور ان کتابوں کو چھونا بھی جائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کتابوں کا سبق بھی وضو کے ساتھ پڑھے، اور اگر کسی وقت وضو کا موقع نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کر لے، تو یہ تیمم بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس تیمم سے نماز پڑھ لوں تو یاد رکھیے کہ اس تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ ذکر کا ہے کہ اگر بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ذکر کرنے کے لیے تیمم کر لے، اس لیے کہ بار بار تیمم کرنے میں کوئی مشقت نہیں، البتہ اس تیمم سے نماز پڑھنا، قرآن شریف چھونا جائز نہیں۔ وہ عمل جو بلا وضو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے تیمم کیا ہے، تو اس تیمم سے وہ عمل جو بلا وضو نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوگا۔ جیسے نماز بلا وضو نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کو چھونا بلا وضو نہیں چھو سکتے، تو اب یہ جو تیمم تھا وہ تو اس کے لیے کیا تھا کہ جو عمل بلا وضو بھی جائز تھا، باوضو رہنے کے لیے تیمم کر لیا، تو اب اس تیمم سے وہ نماز پڑھنا جائز نہیں، قرآن کو چھونا جائز نہیں، جس کے لیے ضروری ہے وضو کرنا۔ ایک شخص نے یہ ملفوظ ختم ہو گیا، ایک شخص نے حضرت والا کو لکھا کہ نماز پڑھنے میں جی بہت جان چراتا ہے، نماز پڑھنے میں جی بہت جان چراتا، یعنی دل نہیں مانتا اور دل نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ تو جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ اس کا تو کچھ حرج نہیں، کیا فرمایا؟ اس کا تو دل نہیں چاہتا، اس کا تو کچھ حرج نہیں، مگر جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، نفس کی مخالفت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے، اور کچھ نوافل بھی معمول کر لیا جائے جتنے میں کسی ضروری کام کا حرج نہ ہو۔ دیکھا، یعنی جی چرانے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو اسی کام کے لیے ہے، یعنی نفس جو ہے وہ تمہیں مان نہیں رہا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو، وہ تو اسی کام کے لیے ہے کہ ہر اچھے عمل سے جان چرائے اور غلط کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے، اس لیے اس میں تو کچھ حرج نہیں، باقی اس کے جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے، اس کا کام وہ کرے، ہمارا کام ہم کرنا، بس۔ اب اس کے پیچھے نہ پڑے، یہ کیوں مجھے اس بات کو دہرا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کا کوئی حرج نہیں، وہ تو آتا رہے گا، اور ہم اپنا کام کریں کہ اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں، کیونکہ نماز کو اہتمام سے پڑھے، جی لگنے کی زیادہ فکر میں نہ پڑے۔ اس ملفوظ کا جواب ہے۔ اب ایک ملفوظ حضرت والا نے فرمایا تسبیح کے وقت اولا تو تصور مذکور کا ہے،
تسبیح کے وقت اولا تو تصور مذکور کا ہے، مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا تصور، یعنی حق تعالی شانہ کا۔ لیکن اگر یہ خیال نہ جمے تو پھر ذکر کا اس طرح سے کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے، اس کا تصور کریں، ہے نا، الا اللہ، یا قلب سے ادا کر رہا ہے، اس لیے دل کی طرف دھیان دو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، تو یا تو وہ تصور کرو، اور وہ ابھی نہیں ہو سکتا تو یہ تصور کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر ذکر کا اس طرح سے کہ یہ قلب سے ادا ہو رہا ہے، یہ تصور کرو۔ اعلیٰ تصور تو یہ ہے کہ اللہ کا تصور کرے جس کا ہم ذکر کریں۔ اس ملفوظ میں ذکر کا طریقہ بیان فرما کہ جب انسان ذکر کرے تو اصل تو یہ ہے کہ ذکر کے وقت اس ذات کا تصور کرے جس کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالی کا، جیسا کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان۔ یعنی اس طرح ذکر کرے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ آ سکے تو کم از کم یہ تصور جمائے کہ وہ ذات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی اللہ جل شانہ، اس کا تصور جمائے۔ جب اللہ اللہ کہہ رہے ہو تو اس وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ جب سبحان اللہ کہہ رہے ہو تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ جب الحمدللہ کہہ رہے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور ہو۔ لیکن ابتدا میں ہم جیسے مبتدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ تصور جمانا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے جم سکتا ہے جبکہ وہ ذات لا یحت ولا یتصور ہے، وہ ذات تو تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے شروع میں ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں جمتا۔ اس لیے حضرت والا فرما رہے ہیں کہ شروع میں مبتدی کو چاہیے کہ وہ ذکر ہی کا تصور کرے، یعنی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان الفاظ کی طرف دھیان لگائے۔ مثلا جب وہ اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے نکال رہا ہے تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں الفاظ زبان سے نکال رہا، سبحان اللہ، تو یہ الفاظ، اور تو اس کو یہ پتا ہو کہ میں الفاظ زبان سے نکال۔ جب ابتدا میں وہ ذکر کے الفاظ کا تصور قائم کرے گا تو رفتہ رفتہ بالآخر انشاءاللہ مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور بھی قائم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعد صوفیاء کرام نے بعد اذکار کے ساتھ علیحدہ تصورات قائم فرمائے، جیسے 12 تسبیح، 12 تسبیح میں بزرگوں سے منقول ہے کہ اللہ کی 4 تسبیحات، اللہ تو اس کی 4 تسبیحات یعنی 400 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ پہلی تسبیح میں لا معبود الا اللہ کا تصور کرے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابتدا بڑا مشکل لگتا ہے، الا اللہ تصور، ہم تو پڑھ رہے الا اللہ لیکن لا معبود کا تصور کرے، کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری تسبیح میں لا محبوب الا اللہ کرتا رہے، اور تیسری تسبیح میں لا مقصود الا اللہ، اور چوتھی تسبیح میں لا موجود الا اللہ کا تصور کرے، یہ الا اللہ۔ لیکن ان کے بارے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے لیکن ان تصورات کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ان تصورات کے بغیر بھی تسبیح پڑھ لی جائے تب بھی کافی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ جب انسان ذکر کرے تو ذرا دھیان سے ذکر کرے، بس یہی مقصود ہے۔ اس سے انشاءاللہ
رفتہ رفتہ مقصود حاصل ہو جائے گا. کیونکہ کبھی کبھی ابھی یہ تصور لا معبود کا کرنے جائیں گے تو وہ تھوڑا سا انسان کو بہت بھاری لگتا ہے، اس لیے الا اللہ کہ ضرب لگ رہی ہے بس الا اللہ، اور ایک اللہ کا تصور یا الفاظ پر ہی غور کر لے تو کام ہو جائے گا. ہاں، حضرت والا نے ارشاد فرمایا ذکر میں لطف اور لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے. دیکھو، ذکر میں لطف اور لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے اور نہ ہونا دوسری نعمت ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہ ہونا، حالانکہ نہ ہونا ہم نعمت نہیں سمجھتے، ہمیں تو لذت حاصل ہونا نعمت سمجھتے ہیں، اور لذت حاصل نہیں ہوئی تو سمجھے ہم زحمت سمجھتے ہیں کہ ناراضگی ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے اور نہ ہونا یہ دوسری نعمت ہے، جس کا نام مجاہدہ ہے. کیونکہ نہ ہوگا، لذت نہیں ہوگی تو زبردستی کرنا پڑے گا. ذکر تو کرنا ہی ہے، جب زبردستی کریں گے تو یہی تو مجاہدہ ہوا. یہ دوسری نعمت انفع ہے، اور دوسری نعمت زیادہ نفع والی ہے. گو الذ نہیں، اگرچہ لذت نہیں اس میں، پھیکا ہے لیکن اس میں نفع زیادہ ہے. اللہ، کڑوی دوا ہے اور کڑوی دوا میں نفع زیادہ ہوتا ہے، اور وہ میٹھی دوا ہے جس میں لذت مل رہی ہے، وہ میٹھی دوا ہے. میٹھی دوا میں اتنی لذت نہیں، اتنا مزہ نہیں ہوتا، اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنی کڑوی دوا میں فائدہ. اس لیے مجاہدہ کڑوا ہے. یعنی اگر ذکر کے دوران آدمی کو لذت حاصل ہو رہی ہے تو یہ نعمت ہے، اگرچہ مقصود نہیں ہے. اور اگر لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ دوسری نعمت ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت زیادہ نافع ہے، اس لیے کہ جب مزہ نہیں آ رہا ہے اس کے باوجود ذکر کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ مشقت اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور مجاہدہ کا فائدہ الگ ہو رہا ہے. وہ ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے، اور وہ طبیعت نہ چاہنے کی وجہ سے پھر بھی طبیعت کو مار کر رہا ہے، اس مجاہدہ کا ثواب الگ ہے. کیونکہ نفس کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرنا مجاہدہ ہے، اور نفس کے تقاضے کے خلاف کام کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. لہذا جب مزے کے بغیر ذکر کرنے میں یہ 3 فائدے ہیں، مزے کے بغیر ذکر کرنے میں 3 فائدے ہیں، تو یہ ذکر زیادہ نافع ہے. لہذا ایسے ذکر کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. ذکر میں مزہ اور لطف آئے تو نعمت، نہ آئے تو نعمت. جی، تو فرمایا 3 فائدے ہیں. کون سا فائدہ؟ مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود ذکر کرا تو اس کے نتیجے میں مشقت اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو ذکر کا ثواب الگ مل رہا ہے اور مجاہدہ کا ثواب الگ مل رہا ہے. کیونکہ نفس کے تقاضے کے خلاف کوئی کام کرنا مجاہدہ ہے، اور نفس کے تقاضے کے خلاف کام کرنے کی عادت ڈالنے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. تو یہ تیسرا، نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے. ایک تو اس کے باوجود ذکر کر رہا ہے، نفس نہیں چاہتا، اور دوسرا مجاہدہ کا ثواب. تو ذکر کا ثواب الگ، مجاہدہ کا ثواب الگ، پھر نفس پر قابو حاصل ہونے کا یعنی فائدہ ہو رہا ہے. 3 فائدے ہوئے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا ذکر کا اثر موقوف ہے، یعنی چند چیزوں پر: تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی کم بات کرنا اور کم لوگوں سے ملنے پر ذکر کا اثر ہوگا. آپ چاہتے ذکر کا اثر ہو اور آپ کی مجلسیں بھی خوب گرم ہو تو نہیں ہو سکتا، اور آپ کی زبان بھی خوب چلے، لمبی لمبی باتیں کرے فون کے اندر، تو پھر ذکر کا اثر نہیں ہوتا ہے. بلکہ بات مختصر، 10 الفاظ کہنا ہے تو 4 الفاظ میں بات کو کر لے. ابھی اس کی تفصیلوں میں نہ پڑے زیادہ. قلت التفات الی التعلقات پر ان چیزوں کے حصول کے لیے مواعظ کا مطالعہ
یعنی اگر تعلقات کی کمی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو فرمایا مواعظ جو حضرت تھانوی کے اس کا مطالعہ کرے، اور مثنوی کا مطالعہ گو سمجھ میں نہ آئے کرنا چاہیے۔ مثنوی، مولانا رومی کی مثنوی جو ہے نا رحمت اللہ علیہ کی معارف مثنوی، تو وہ ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے۔ آگے فرماتے گو سمجھ میں نہ آئے، حضرت فرما رہے کہ ذکر کے جو فوائد اور ثمرات بزرگ بتاتے ہیں وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ذکر کے ساتھ ساتھ دو کام کرے، ایک تقلیل کلام یعنی گفتگو کم کرے، اور ایک فضول باتوں سے اجتناب کرے، ضرورت کے مطابق بولے، زیادہ نہ بولے، اور بعد مرتبہ اسی سے نفس کی آرزو کا علاج ہو جاتا ہے، آزاد روش کا علاج ہو جاتا ہے، نفس جو آزاد ہو گیا ہے نا اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذکر کے جو فوائد اور ثمرات بزرگ بتاتے ہیں، اور وہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان ذکر کے ساتھ ساتھ دو کام کرے، ایک تو ذکر بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ میں دو کام بھی کرے۔ کیا ہے کہ کم بات یعنی گفتگو کم کرے، فضول باتوں سے اجتناب کرے، ضرورت کے مطابق بولے، زیادہ نہ بولے، اور بعض مرتبہ اسی سے نفس کی آزاد روش کا علاج ہو جاتا ہے، نفس کی آزادی کا۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، ایک قصہ بھی بار بار آیا، جو بہت بولتے تھے، جب باتیں شروع کر دے تو اب رکنے کا نام نہیں، ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کر لیا، پھر تیسرا سوال کر لیا، مسلسل بولتے رہتے۔ حضرت والد صاحب چونکہ بہت متواضع اور مسکین آدمی تھی، اس لیے بہت زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے، چنانچہ ان صاحب کی باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان صاحب نے حضرت والد صاحب سے بیعت اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست کر دی کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں اور آپ سے بیعت ہو جاؤ، اور آپ مجھے کچھ ذکر اور نوافل بتا دیں۔ تو حضرت والد صاحب نے ان سے فرمایا کہ اگر تم تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے نفل اور ذکر وغیرہ کچھ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر تالا ڈال لو، اور تمہاری زبان جو ہر وقت کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے نا اس کو بند کرو، نہ کوئی نوافل پڑھنا ہے نہ کوئی ذکر کرنا ہے، صرف زبان کو بند کرو، اس کو بند کرو، اور ضرورت کے مطابق بات کرو، ضرورت سے زائد ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالو، یہی تمہارا علاج ہے اور یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دیکھو کیا وظیفہ دیا، نہ بولنے کا وظیفہ، یہی تمہارا وظیفہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے، سمجھے؟ تو 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 یہی تمہارا وظیفہ اور یہی تمہاری تسبیح ہے۔ بس ان صاحب پر یہ پابندی لگنی تھی کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، ان صاحب پر یہ پابندی لگنی تھی کہ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ جو شخص ساری عمر زیادہ بولنے کا عادی رہا ہو اس پر ایک دم سے بریک لگا دیا جائے تو اس کے لیے بڑا سخت مجاہدہ ہو۔ چنانچہ اس شخص کے لیے تنہا کم بولنے کا یہی مجاہدہ کام کر گیا، اب اس کے لیے کم بولنے کا جو تھا وہ مجاہدہ کام کر گیا، لہذا اس راہ میں باتوں کو کم کرنا کی بڑی سخت ضرورت ہے، کم کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ضرورت نہیں بڑی سخت ضرورت ہے کہ باتیں کم کرے، جبھی تو ذکر کرے گا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کے حسن میں سے ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے بچے، بس وقت ضرورت بولے۔ فرمایا کہ جب تک ذکر کے ساتھ کم بات کی صفت نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں ذکر کے فائدے کما حق کو حاصل نہیں ہوں گے، البتہ آخرت کا اجر انشاءاللہ مل جائے گا۔ ایک چیز تو بات کم کرنا، اور دوسری چیز تقلیل اختلاط مع الانام۔ جی بھائی تمہیں وہ لنک بھیجی ہے اس کو کھولو تو مل جائے گی رئیس بھائی۔
دوسری چیز ہے تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے تعلقات کم کرے. لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات بڑھانا، لوگوں کے ساتھ مجلس آرائی کرنا، ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جو آج کل ایک مستقل فن بن گیا، فیشن بن گئی ہے، جس کو پبلک ریلیشن کہا جاتا ہے. پبلک ریلیشن، اس فن میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں سے کس طرح زیادہ سے زیادہ تعلقات بڑھائے جائے. لیکن اصلاح اعمال اور اخلاق کی اس راہ میں لوگوں سے تعلقات بڑھانا مضر ہے. اصلاح کے لیے ابتدا میں، بالخصوص ضبط نفس کی مشق کے ابتدائی دور میں، ہاں اگر کسی سے تعلق ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، گھر والوں سے تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو، دوستوں سے تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو. ہاں، تو تعلق ہو تو اللہ کے لیے ہو، عام مسلمانوں سے تعلق ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو. جی، باقی اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں سے زیادہ تعلق بڑھانے سے اور ان سے میل جول رکھنے سے ذکر کے فوائد کما حق کو حاصل نہیں ہوتے. جی، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، چشم بندو گوش بندو لب بند، چشم بند و گوش بند و لب بند، گھر نبینی نور حق برمن بخنن. یعنی تین کام کر لو. ایک کہ آنکھ کو بند کر لو، ختم، تو دکھے گا ہی نہیں کچھ. کس چیز سے بند کر لو؟ ناجائز جگہ پر نظر پڑنے سے بند کر لو. اور دوسرا یہ کہ کان کو بند کر لو، کس چیز سے؟ ناجائز حرام اور فضول باتیں سننے سے بند کر لو. اور تیسری یہ کہ ہونٹ بند کر لو، یعنی زبان کو بند کر لو، کس چیز سے؟ ارے فضول اور ناجائز باتیں کرنے سے بند کر لو. اس کے بعد بھی اگر نور حق نظر نہ آئے تو میرے اوپر ہنس دینا. اگر اس کے بعد بھی نور حق نظر نہ آئے تو میرے پر ہنس دینا. یعنی ان تین چیزوں کے بند کرنے کے نتیجے میں لازماً نور حق نظر آئے گا. اللہ اکبر، آج ہماری تینوں چیزیں کھلی ہیں. کیا فرمایا؟ آنکھ بھی کھلی، ہر چیز دیکھی، کان بھی کھلے، ہاں ہر چیز سنتے ہیں، اور ہونٹ بھی کھلے ہیں، ہر ایک کے بارے میں بول رہے ہیں. فرمایا تینوں کو بند کر لو، پھر نور حق نظر نہ آئے تو ہنسنا. تو ذکر کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے تھا، یعنی کم بات اور کم لوگوں سے ملنا، وہ نہیں ہوا، تو اس کے نتیجے میں ذکر کے فوائد بھی حاصل نہ ہوئے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر ذکر کے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ذکر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری چیز ہے قلت التفات الی التعلقات، یعنی ایک طرف تو لوگوں سے تعلقات ہی کم رکھو، اور اگر کسی سے تعلق ہو بھی تو اس تعلق کی طرف التفات زیادہ نہ ہو. دیکھو، ایک تو تعلقات کو کم رکھنے کو کہا، اور دوسرا قلت التفات. دوسری چیز کیا؟ قلت التفات، یعنی جن سے اگر تعلقات ہے بھی تو ان سے بھی متوجہ کم ہو. ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر میں نہ پڑو. اس سے تعلقات کی طرف التفات زیادہ نہ ہو. مثلا یہ نہ سوچے کہ اس کام کو کرنے سے فلاں ناراض ہو جائے گا یا فلاں راضی ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو فلاں، تو اب اس کے پیچھے اتنا کیوں پڑتے ہو تم؟ کرنے سے فلاں ناراض ہو جائے گا یا فلاں راضی ہو جائے گا، راضی ہونے کے لیے اس کی طرف متوجہ نہ، اس کو ناراضگی سے بچانے کے لیے التفات مت کرو، اس فکر میں مت پڑو. ارے مخلوق کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی فکر میں مت پڑو، فکر اس کی کرو کہ خالق راضی ہو جائے. سبحان اللہ. فکر اس کی کرو کہ خالق راضی ہو جائے. اگر یہ تین باتیں حاصل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ذکر کے فوائد حاصل ہو جائیں گے. ہاں جی، تو تین باتیں حاصل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ فوائد حاصل ہو جائیں گے. اور واقعتاً آج تو
بس ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہر ایک ہم سے راضی رہے، اس کے لیے انسان زیادہ تعلقات میں متوجہ رہتا ہے، اس کو بھی پوچھنا، اس کو بھی پوچھنا، تو پھر اللہ کا ذکر اللہ کو کب راضی رکھے؟ اللہ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر ایک کو خوش رکھنے کے چکر میں انسان اپنا وقت پورا ضائع کر رہا ہے، اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ دیکھو دیکھو رشتہ داریاں اور چیز ہے، پھر ان کو توجہ زیادہ دینا یہ اور چیز ہے۔ تو رشتہ داری سے نہیں کٹتی، اس سے قطع تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ فضول ہے۔ جو زیادہ التفات جو ہم متوجہ ہوتے ہیں یہ فضول ہے، اس سے کم ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین چیزیں، یعنی تقلیل کلام، کم بات، تقلیل اختلاط، کم آمیز یعنی کم ملنا، اور قلت التفات تعلقات سے قدر بے توجہی، یہ سب چیزیں کس طرح حاصل ہوں گی؟ تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ مواعظ کا مطالعہ کیا جائے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف مثنوی کا مطالعہ کیا جائے۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ چاہے وہ مثنوی سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی اس کا مطالعہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے کلام میں تاثیر رکھ دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بغیر سمجھے بھی اللہ اس کا اثر دلوں میں پہنچائیں گے۔ معارف مثنوی کا جو بات ہے نا، وہ بات وہابی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر اور شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ شمش الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے میرے دل پر جو علوم وارد فرمائے ہیں اس کے لیے کوئی زبان عطا فرمائیے۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہوئے۔ مولانا رومی ان کے مرید ہوئے، پھر ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے مثنوی جاری فرما دی۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی شعر نہیں کہے تھے، لیکن شیخ کی دعا کے بعد ان کی زبان پر اشعار جاری ہو گئے، اور مثنوی کے دفتر لکھ دیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ کو جہاں تک ان کو ضرورت تھی تو منظور نہیں ہوا، اس کے بعد آگے شعر آنا بند ہو گئے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک کہلوایا، اور بس جہاں اسٹاپ کرنا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے دینا ہی بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو، زبان اللہ کھولتا ہے تو انسان بولتا جاتا ہے، جب اللہ کو بس کرنا ہوتا ہے وہیں زبان بند کر دیتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ آخر میں انہوں نے ایک حکایت لکھنی شروع کی تھی، وہ حکایت بھی پوری نہیں ہوئی، اور درمیان میں ہی شعر آنا بند ہو گئے، اور اس حکایت کو ادھورا ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کئی صدیوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد ہندوستان کے مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے اشعار جاری فرما دیے۔ مفتی الہی بخش کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اشعار جاری فرما دیے۔ یہ کاندلا کے جو علماء بشائی گزرے ان میں سے ہے، تو فرمایا اشعار جاری فرما۔ چنانچہ اسی جگہ سے آگے انہوں نے اشعار کہنا شروع کیا اور اس آخری دفتر کو پورا فرمایا۔ اسی وجہ سے وہ خاتم مثنوی کہلاتے، خاتم مثنوی، یعنی مثنوی کو انہوں نے پورا کیا تھا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ان کی زبان پر جاری فرمایا تو جاری ہو گیا، اور جب بند کیا تو بند ہو گیا۔ بہرحال یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس میں ایک خاص برکت اور اثر ہے۔ معارف مثنوی میں خاص برکت اور اثر ہے، یہ تاثیر بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں۔ اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثنوی کا مطالعہ کرو، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اس کو پڑھنا فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے۔ مواعظ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور معارف مثنوی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو فرمایا اس کا مطالعہ کرو، لیکن ہم خود اس کو پڑھ کے چلو ہم بھی چلو کتاب لاوے مطالعہ کر لیں، نہیں، اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو حضرت نے
جس کو کہا ہے اس کے لیے وہ مفید ہے، کیونکہ یہ شیخ نے ان کو کہا اپنے مرید کو. یہ شیخ اور مرید کی باتیں ہیں، اس میں سے ہماری کام کی ہمیں لینی ہے، لیکن ہم بھی مثنوی پڑھنا لگ جائیں گے تو پھر دوسرے کام سے رہ جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے کام میں لگے رہے، جب پڑھنے کا وقت آئے گا اس وقت کہا جائے گا کہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں تک ہی رکھتے ہیں. مراقبہ کر لیں. آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے دل کی طرف جھانکے اور اپنی اصلی تصویر کو دیکھے.